ستمبر ہے۔ 1965 کے جنگ کے شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی آج نشتر پارک کراچی میں پاور شو کرے گی۔ عمران خان کہتے ہیں الطاف حسین نے را کے ساتھ مل کر کراچی کو نقصان پہنچایا، مہاجروں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ الیکشن کمیشن میں ریفرنسز کی سماعت، عمران خان اور جہانگیر ترین کو نوٹسز جاری، وزیر اعظم کو 28 ستمبر تک کی مہلت مل گئی۔ ایاز صادق کہتے ہیں جن 2 ریفرنسز پر نااہلی کا سوال پیدا ہوتا تھا الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے۔ شیخ رشید کہتے ہیں ایاز صادق نے کٹا کھول دیا، جو ٹکر مارے ہی مارے گا۔ عمران خان کہتے ہیں اسپیکر غیر جانبدار ہی نہیں رہے۔ کراچی میں الطاف حسین کی حمایت اور فاروق ستار کے خلاف بینرز آویزاں۔ ایم کیو ایم لندن کے رہنما ندیم نصرت نے بینر سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ سب کو پتا ہے کون اتنا طاقتور ہے کہ اتنی ہائی سیکیورٹی ایریاز میں بینرز کیسے لگے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رمشا کنول۔ آج 6 ستمبر یعنی یوم دفاع ہے، جس دن پاکستان کے فوجی جوانوں نے نہ صرف جس طرح سے سرحدوں پر پاکستان کی حفاظت کی، مسائل اور وسائل کی کمی تھی، لیکن بہرحال جس طرح سے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کیا گیا وہ آج تک پاکستان کے جوانوں کو جو ہے وہ ممتاز کیے ہوئے رکھا ہے۔ ساتھ ساتھ ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جس طرح سے فوج کا ساتھ دیا، عام لوگ BRB کی نہر پر اتر گئے اور چونڈا کا میدان ہم بھول نہیں سکتے۔ انجم رشید صاحب میرے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں، ساتھ ساتھ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سہولت رضا صاحب، ان سے بھی آج کے یوم دفاع کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ تو چونڈا کا جو میدان ہے انجم صاحب، وہ آج بھی بھارتیوں کے لیے وہ سمبلائزڈ ہے، ان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ BRB کی نہر سے ہماری بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں، جیسا وہ دفاع کیا گیا وہاں پر اتنے کم وسائل میں۔ آج سے 51 سال پہلے آئیے 50واں یوم دفاع ہے ہمارا، اور بھارت نے اچانک حملہ کیا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ ہم اچانک آئیں گے اور جو ہے وہ بہت ساری کامیابی لے لیں گے، لیکن لاہور پہ اور سیالکوٹ ان کا مرکز تھا اٹیک کا، اور وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور آج 51 سال گزرنے کے باوجود بھی بھارت جو ہے وہ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ گولہ باری ہوئی ہے پاکستان کی سرحد پر، بھارت نے کی ہے، اور بھارت کے ساتھ ہماری جو ہے وہ کشیدگی آج بھی برقرار ہے۔ آج جنگ تو نہیں ہے، لیکن جنگ کی حالت ضرور ہے کہ آج بھی گولہ باری ہو رہی ہے، اور بھارت جو ہے وہ آج بھی پاکستان کے خلاف الزامات لگا رہا ہے۔ اس نے جو ہے پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگایا ہے۔ ابھی چین میں وہ G20 ممالک میں گیا ہوا تھا، اور اس نے وہاں پہ کہا کہ پاکستان کو جو ہے CPEC کا منصوبہ پاکستان کا ختم کیا جائے، کیونکہ وہ ایک متنازع زمین ہے، جہاں سے CPEC شروع ہوتا ہے وہ بھارت کی زمین ہے۔ پھر کشمیر میں جو ہے وہ جیسے وہ تمام انسانی حقوق اور بنیادی حقوق اور جمہوری حقوق اور تمام جو بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے احتجاج کرنے کے اور اکٹھا ہونے کے، ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، لوگوں کو اندھا کر رہا ہے، اور جو ہے تمام بنیادی حقوق پامال کر رہا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ بھارت کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کولڈ سٹارٹ کی دھمکی دے رہے ہیں، حملہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ تو جو آج سے 51 سال پہلے، 51 سال پہلے جو کشیدگی تھی، وہ ابھی تک کشیدگی ختم نہیں ہوئی، اور بھارت جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس پہ بریگیڈیئر صاحب ہی بتائیں گے۔ سہولت رضا صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سہولت رضا صاحب، کیا وجہ ہے کہ بھارت جو ہے اپنی جارحیت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے؟ آج بھی جو ہے وہ سرحدوں کے خلاف ورزی کی گئی ہے اور LOC پر فائرنگ کی گئی ہے۔ نگتیال سیکٹر ہے میرے خیال سے، نیزا پیر سیکٹر ہے جہاں پر فائرنگ ہوئی ہے۔ تو بھارت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا ابھی تک، کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو ابھی تک وہ اتنا کمزور سمجھتا ہے، یا کیا بھارت کے ذہن میں چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، بھارت کے یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو المیہ ہے وہ بنیادی طور پہ ان کی سوچ ہے، وہاں کے جو حکمرانوں کی سوچ ہے، اور یہی سوچ تھی جس کی بنیاد پر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ہمیں ایک مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ملک چاہیے۔ دیکھیں، آپ ابھی یہ انجم رشید صاحب بات کر رہے تھے 1965 کا، میں اتفاق سے جب یہ جنگ ہوئی تو میں ایک طالب علم تھا، اور میں نے میٹرک کا امتحان دے کے، میں لاہور ہی میں مقیم تھا جب یہ تاریخی جنگ شروع ہوئی،
اور بھارت نے 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب لاہور پر بزدلانہ حملہ کیا، اور جس کے نتیجے میں لاہور کے گرد و نواح میں ایک تاریخی جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں جو بھارت کے ارمان تھے، جو بھارت نے حملہ کیا تھا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید 3-4 گھنٹے کا معرکہ ہوگا اور ہم لاہور پہ قابض ہو جائیں گے، اور انہیں اس قدر یقین تھا کہ بھارتی ریڈیو اور اس کے ساتھ ایک اور بین الاقوامی نشریاتی ادارے نے بھی یہ خبر نشر کر دی کہ لاہور پر بھارتی فوج نے قبضہ کر لیا، لیکن ہمارے بہادر فوجی اور پاکستان ایئر فورس سب نے وہاں پر جنگ میں بھرپور حصہ لیا، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پورا لاہور مورچہ زن ہو گیا، پورا لاہور۔ اس میں ہمارے رائٹر، صحافی، ہمارے فنکار اور ایک عام شہری سب فوج کے شانہ بشانہ اس جنگ میں شریک تھے۔ اس جنگ کا ایک نتیجہ نکلا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ 1965 کے بعد بھارت کو کبھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان پر دوبارہ براہ راست حملہ کرتا۔ اس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا جو ان کی تاریخوں میں یا جو ان کے اس سے پہلے بھی ہے کہ چونکہ طریقہ کار بزدلانہ ہے۔ وسائل پاکستان کے پاس بہت کم تھے اور مسائل بھی زیادہ تھے، ایک نوزائیدہ مملکت تھی، لیکن جس طرح کا دفاع پاک فوج نے کیا، پاکستان کے عوام نے کیا، اس کی مثالیں آج تک نہیں ملتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جوش و جذبہ اگر ضرورت پڑے تو آج بھی قوم میں ویسا ہی جوش و خروش ہے، جوش و جذبہ ہمارے اندر ہے ابھی تک ویسا باقی؟ جی ماشاءاللہ، بالکل قوم بالکل تیار ہے، اور ہماری افواج نے وسائل کے میدان میں کافی ترقی کی ہے۔ بے شک بھارت کے مقابلے میں یقیناً وسائل کم ہیں، اور جیسے ابھی آپ نے کہا شاید ہمارے کچھ مسائل بھی زیادہ ہوں، لیکن قوم میں جو یکجہتی ہے اس پر کوئی بھی میرا خیال ہے انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور جس دن بھارت کو یہ ذرا بھی شک ہوا کہ ہم میں دراڑیں آ گئی ہیں یا ہمارا اتحاد کو نقصان پہنچا ہے، تو وہ شاید دوبارہ سپٹمبر 65 کی طرح حملہ کرنے میں اچھا سولم رضا صاحب، آپ دیکھیں ہمارے درمیان رکھے گا بریگیڈیئر صاحب، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو تنازع ہے وہ تو بیسیکلی کشمیر کا ہی تنازع ہے، لیکن اب دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیر پاور ہیں، تو اس لیے اب جنگ کا تو کوئی امکان نہیں ہے میرا خیال۔ جی اس میں انجم صاحب جنگ نے اپنا انداز بدل لیا ہے نا جی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 65 کے بعد جب بھارت ناکام ہوا، تو اگر ہم 1971 کی جنگ کا جائزہ لیں تو بھارت نے اپنے انداز بدلے۔ اس کی پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملک میں انتشار پیدا کیا جائے، ہمیں مختلف اکائیوں میں تقسیم کیا جائے، ہم میں علاقائیت، فرقہ واریت، لسانیت اور اس قسم کے جو امراض ہیں، جس سے کہ مسلمان میں اب باہمی جو نفرت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ پہلے وہ یہ سارا سلسلہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کی کوشش ہوتی ہے تو سولت صاحب ابھی جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے، سولت صاحب یہ وہی چیزیں ہیں جو ابھی نریندر مودی کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے بلوچستان کے لیے بیان دیا، پھر انہوں نے امریکہ جا کے جو گفتگو کی، چین سے جو گفتگو کی، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اس طرح سے کاروائیاں نہیں کر رہا۔ یہ سب کچھ یہ ٹیکٹکس کا مظاہرہ مودی کی جانب سے تو کیا جا رہا ہے، لیکن سولت صاحب پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے جو حکمران ہیں، وہ اس طرح سے جواب نہیں دے رہے جس طرح سے مودی پروپیگیٹ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، ان کو قوم پر بھروسہ کرنا چاہیے، ان کو ملک کی افواج پر بھروسہ ہونا چاہیے، ان کو ان پر اعتماد ہونا چاہیے، اور قوم ان سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ مودی کو بھی اسی انداز میں جواب دیں جس انداز میں مودی نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ اپنا شروع کیا ہوا ہے۔ ابھی آپ بات کر رہی تھی کشمیر کے حوالے سے، دیکھیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے، میری ذاتی رائے ہے یہ کشمیر کا مسئلہ بنیادی طور پہ بھارت نے حل کرنا ہے، کیونکہ جب تک بھارت اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے گا،
کشمیر کے رہنے والے کبھی مطمئن نہیں ہوں گے. آج بھی آپ دیکھ لیں، اب کشمیر کا جو نوجوان ہے، وہاں کے جو طلباء و طالبات ہیں، وہاں کے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، کشمیر کے جو رہنے والے شہری ہیں، وہ اس وقت بھارت کے خلاف اور بالکل ایک لحاظ سے نبرد آزما ہے. راجناتھ سنگھ کے وفد سے ملنے سے بھی ملاقات کر دی، 2 دن سے وہ کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ مل نہیں رہے ہیں. بریگیڈیئر بات یہ ہے کہ یہ تو اب طے شدہ بات ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہو سکتا. یہ تو نیگوسیشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے. تو ہمیں تو نیگوسیشن کی طرف اب جانا چاہیے اور ہمیں اسی کی بات کرنی چاہیے. اور پرائم منسٹر اگر اس پہ جو ہے وہ تصادم نہیں چاہ رہے تو یہ آپ کے خیال میں یہ بہتر طریقہ نہیں ہے؟ دی بہت اچھی بات ہے. پاکستان نے تو ہمیشہ بلکہ پاکستان کو مفاد ہی بات چیت میں ہے، لیکن بھارت کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی. بھارت کو کشمیریوں کو مطمئن کرنا ہوگا. دیکھیں، اس میں جو بنیادی فریق ہے وہ تو کشمیر کے باسی ہیں، جن پر دن رات ظلم ہو رہا ہے، جن کو حق خود ارادیت سے محروم کر دیا گیا ہے. تو جب تک کشمیری مطمئن نہیں ہوں گے تو پاکستان کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ بالکل، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سہولت رضا صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور واحد کشمیر کا حل یہی ہے کہ دونوں ممالک مذاکرات کے لیے ایک ٹیبل پر موجود ہوں تاکہ جو کشمیر کا حل ہے اسے نکالا جا سکے. یوم دفاع آج پاکستان منا رہا ہے جوش و جذبے کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے جوانوں کو جنہوں نے قربانیاں دی، ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں. اگلے موضوع کی جانب بڑھیں گے جو کہ الیکشن کمیشن میں ریفرنسز کی سماعت کا معاملہ ہے، اور اس پر بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بریک لینا ہے جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.